بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گرمی کا مہینہ ہے, جون ہے, اور موسم جو ہے وہ ڈیلوں کا ہے. ڈیلیں ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ ڈیلیں ہو رہی ہیں, بہت ساری ڈیلیں ہو رہی ہیں, اور بچیں گے بھی وہی جو ڈیل کر لیں گے. اچھا, سوائے ان کے جو 9 مئی والے واقعات میں ملوث ہیں یا جنہوں نے بڑے بڑے بٹرے کیے ہوئے ہیں, مطلب بہت ہی زج کیا ہوا ہے لوگوں کو, ان کے علاوہ باقی سب کو ڈیلیں مل رہی ہیں. اور بڑی بڑی ڈیلیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیل ہے جس سے پرویز الہی صاحب آؤٹ ہو رہے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کی ڈیل ہے جس کے بعد ہاشم ڈوگر گروپ کی واپسی یا وہ نیچے جا رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی ڈیل ہے, اور سب سے اہم ڈیل تو بشرا بی بی کی ڈیل ہے. ویسے تو کچھ اور ڈیلیں بھی ہیں, لیکن اگر ہم ان مین ڈیلوں کو دیکھیں تو یہ ساری چل رہی ہیں. آج کی بڑی خبر یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات یا تو لوگ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پھر دوبارہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا, کیسز اتنے سارے ہیں تو جو توبہ طائب کر لے حکومت اس کے بارے میں ذرا نرم رویہ رکھتی ہے. اتنے سارے کیسز میں سے باقیوں کے لیے گنجائش دے دی جاتی ہے, سوائے ان کے جن پر 9 مئی کے کیسز ہیں. اچھا, وہ چونکہ دہشت گردی کے اس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے کیسز ہیں, پھر کچھ لوگوں کے کیسز تو ملٹری کورٹس میں چلے گئے ہیں, کچھ اور کے بھی جانے ہیں ویسے, وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ سارے تو ہیں, لیکن باقی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, شیریں بزاری صاحبہ کا معاملہ تھا, پرویز خٹک صاحب کا معاملہ تھا, فیاض چوہان صاحب, مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب, تو یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں, اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب خاموشی سے اندر بیٹھے رہے ہیں. اس دوران میں ایک وفد بھی ان سے ملنے گیا, فواد چودھری صاحب وغیرہ جب گئے تھے تو وہ لوگ تو اپنی ڈیل کر چکے تھے, لیکن اس کے بعد وہ گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے کے لیے, کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب آج باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں چیئرمین سے عمران خان سے ملنے کے بعد کوئی اپنا اناؤنس کروں گا کہ میرے کیا معاملات ہیں یا میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں. اچھا, معاملات بڑے کلیئر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب واپس آئے ہیں, مشن پر آئے ہیں کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کی نئی قیادت ہوں گے. عمران خان صاحب جب گرفتار ہو جائیں گے, جو کہ بہت جلد متوقع ہے, زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے اس میں, تو عمران خان صاحب خود اناؤنس کر چکے ہیں کہ پارٹی کی قیادت شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو چلائیں گے. اس دوران میں عمران خان صاحب کی نااہلی بھی ہو جائے گی, لیکن وہ لوگ جو پارٹی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے یا جن کے پاس کچھ اور آپشنز نہیں ہیں, وہ پارٹی میں ہوں گے, تو ان کو لیڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی اپنا بندہ چاہیے نا, کوئی سمجھدار آدمی جس کو سمجھانا آسان ہو. اچھا, ایک کوشش پرویز الہی صاحب نے کی تھی, لیکن انہیں بڑی کلیئر کٹ سی شٹ اپ کال مل گئی ہے کہ ان کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. وہ اب ذرا آف فیئر ہوں گے, مطلب یا تو جیل میں ہوں گے یا بالکل سائڈ لائن ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کاف لیگ بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر چکا ہے. اور وہ کریڈٹ گوز ٹو آصف زرداری صاحب, کیونکہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو منع کر دیا کہ چودھری پرویز الہی کو نہیں لینا, ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیل ہے کہ وہ پارٹی کو لے کے چلیں گے. وہ اسد کیسر صاحب بھی میرا خیال ہے ابھی تک پارٹی میں, وہ بھی کہتے ہیں میں ساتھ ہوں. تو اس طرح کے کچھ لوگ پارٹی چلانے کے لیے بھی تو چاہیے ہوں گے. تو یہ اطلاعات کے مطابق یہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے, اور اب یہ لوگ پی ٹی آئی کو جو بھی بچی کھچی جتنی بھی پارٹی ہوگی وہ اس کو لے کر چل رہے ہوں گے. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ذرا اسٹرانگ گروپ ہوگا, ان کو سپورٹ ملے گی, اور ہاشم ڈوگر گروپ جو بن رہا تھا ان کو تھوڑا سا سمجھایا جائے گا. اور اس میں نے آپ کو 2-3 نام بتائے تھے. مراد راز صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سمجھا دیا جائے گا. ظاہر ہے باقی لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا تھا, ویسے تو کل ہی سمجھایا جا رہا تھا. تو اور منظور وٹو صاحب کو بھی سمجھا دیا گیا ہے, ان کی بھی اناؤنسمنٹ جلدی آنے والی ہے. لیکن مراد راز صاحب کو اور ہاشم ڈوگر صاحب کے گروپ کو جو سمجھایا جا رہا تھا, اس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ 3 لوگ ہاشم ڈوگر گروپ سے جا کر جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب بھی ڈیل انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, ویسے وہ خود ڈیلیں دینے والے ہیں, آپ کو پتہ نا, جہاز لے کر اور لوگوں کو بھر بھر کے لانا اور پی ٹی آئی کو ذرا اپ لفٹ کرنا, یہ سارے کام انہوں نے کیے ہوئے, بڑا تجربہ ہے ان کا. اچھا, اس وقت صرف فرق یہ تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کر رہے تھے. اس مرتبہ ابھی تک بظاہر وہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں, لیکن ان کے کچھ ایشوز ہیں. وہ کرزمیٹک پرسنالٹی اس طرح سے نہیں ہے جو ایک پولیٹیکل شو کو ہینڈل کرتا ہو. لیکن خیر, جب بات ہی الیکٹیبلز کی ہو اور پبلک ووٹ, ڈائریکٹ ووٹ کے لیے ایشو نہ ہو, تو پھر کچھ بھی چل سکتا ہے. چودھری شجاعت صاحب اگر ہیں
پرویز الہی صاحب رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگ تھے, تو میرا خیال ہے مینیج ہو سکتا ہے. تو چودھری کہہ دیا, جہانگیر ترین صاحب, ایک بڑا گروپ, ایک بڑی ڈیل ہمارے سامنے موجود رہیں گی. اور جب ڈیل کی بات آتی ہے تو چیف جسٹس صاحب کا نام بھی سنائی دیتا ہے, اس کی باز گشت بھی سنائی دیتی ہے. چیف جسٹس صاحب آج سے کچھ دن پہلے تک بہت وہ جو نا ہائی اس میں ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے نا, جب 14 مئی کے الیکشن کی بات ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے دنیا الٹ جائے گی. اور جو پی ٹی آئی کے حامی تھے وہ تو کہتے تھے اب آپشن ہی کوئی نہیں رہی ہے, بچی ہی کوئی نہیں آپشن, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں تو الیکشن نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے. اور وہ ایسے غائب ہو گئے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا سر سے سینگ کے کیا تھا, تو وہ اس طرح سے بالکل غائب ہو گئے الیکشن. اب بات ہی نہیں ہوتی. اس کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ پارٹیز آپس میں مشاورت کر رہی ہیں, وہ کرتے رہیں, بات چیت کریں, اور جب چاہیں الیکشن کرا لیں 2023 میں, 24 میں یا 25 میں. کیونکہ میرا خیال آپ کو پتا تھا, میں کافی دیر سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ شاید 25 تک چلے جائیں الیکشن. اگرچہ 9 مئی کے واقعات نے حکومت کو حوصلہ دیا ہے کہ وہ فوری الیکشن, فوری مین اکتوبر, یہ نومبر میں جو الیکشن ہونا ہے, ٹینٹیٹیو ایک ڈیٹ آ رہی ہے کہ نومبر میں کہیں الیکشن کرا دیں. لیکن ابھی بھی ہنوز دلی دور است, تو وہ ابھی ٹائم ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن 2025 تک بھی جا سکتے ہیں. ڈیلے چند دنوں میں کچھ آگے جو واقعات ہوں گے اس سے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ یہ کیسے ڈیلے ہوگا. اور جب ہم ڈیل کی بات کرتے ہیں تو ایک اور اہم ڈیل ہے, وہ ہے بشرا بی بی کی ڈیل. کچھ دنوں سے آپ خبریں سن رہے ہیں کہ نیب میں وہ بطور گواہ پیش ہوں گی. اچھا, یہ تو اپنی جگہ ہے, وہ بطور گواہ آئیں گی, کیا کریں گی, لیکن ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ جھگڑے کی خبریں بھی بڑے تواتر سے, بڑی مدت سے آ رہی ہیں. اور ظاہر ہے یہ بڑا کامن سا ہوتا ہے نا, جو بھی ذرا نون پرسنالٹیز یا اس طرح سے گلیمرس, جس طرح کا عمران خان صاحب اور ان کا ایک جوڑا ہے, اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ خبریں آنا نارمل سی معمول کی بات ہے. بہت سی چلتی رہی ہیں, ہم بھی سنتے رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے میں اس لیے نہیں بات کرتا تھا کہ کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہوتی تھی. اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ ان کے خاندانی ذرائع سے ہیں. اچھا, اس میں خاندان بشرا بی بی کی فیملی کی سائڈ سے نہیں ہے, میرے پاس جو خبریں ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی کی سائڈ سے ہیں. تو وہاں سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کھٹ پٹ, بلکہ شدید قسم کی کھٹ پٹ ہے, اختلافات ہیں. اور یہ اختلافات اس بات کو تقویت دے رہے ہیں کہ وہ گواہ بن سکتی ہیں, ان کے پاس بہت سارے ثبوت ہیں, ان کے پاس بہت ساری چیزیں. اچھا, اس طرح کی بات شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس بڑے ثبوت ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. میرے خیال میں ایسا مشکل ہے, وہ ایک دوسری سائڈ پر جانے والی بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے وہی سٹوری میرے لیے زیادہ ڈائجسٹیبل ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کریں گے. تو بشرا بی بی کے لیے بھی وہ اختلافات کے ساتھ ثبوت دینا, گواہ بننا, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. اگرچہ جو مشترکہ دوست ہیں وہ اس حوالے سے بڑی کوشش کر رہے ہیں, وہ بشرا بی بی کو سمجھا رہے ہیں کہ محترمہ, عمران خان سے الگ ہونے کے بعد آپ مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہیں اور آپ پھنس سکتی ہیں, آپ کے لیے سزائیں ہو سکتی ہیں, گرفتاری ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پرسنل ڈیل کا کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ غیر ملکی میڈیا کو بھی جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو ان سے یہی سوال ہوا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. ڈیل تب ہوتی ہے نا جب کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ چیزیں آپ کو آفر کر سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب کے پاس آپشنس ختم ہوتی جا رہی ہیں, اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. تو بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی گرفتار ہو سکتی ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں. تو شاید وہ ڈیل کی صورت میں دوسری سائڈ کو آپٹ کریں جس میں ان کے اختلافات تو آلریڈی موجود ہیں اور وہ ان کے خلاف گواہی دے کر انہیں کچھ کلین چٹ مل جائے یا ان کی کوئی بچت ہو جائے اور اس تمام کیسز سے باہر نکل آئیں. تو یہ بھی ممکن ہے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی پیشیاں آ گئی ہیں. عمران خان صاحب کی کل بھی پیشی ہے, نیب میں پیشی ہے. القادر ٹرسٹ, جس کو NCA کیس کا نام دے دیا گیا ہے القادر ٹرسٹ سے چینج کر کے, وہ کل سنا جائے گا. اچھا, تو اس میں باتیں خراب ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آصف زرداری صاحب اپروول دے چکے ہیں ملک ریاض صاحب کو انوالو کرنے کی یا ان کو کیس میں شامل کر کے کم از کم وہ پیسے لے لینے کی. وہ جو 50 ارب روپے ہیں یا 60 ارب روپے ہیں یا اب تو اور زیادہ ہو گئے, ظاہر کرنسی چینج ہوتی رہتی ہے, تو وہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کے جرمانے والے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ ممکنہ طور پر واپس چلی جائے. لیکن جب وہ ہوگا
تو حکومت کی بدنیتی ثابت ہوگی، حکومت کی بے ایمانی اور فراڈ ثابت ہوگا، اور عمران خان صاحب حکومت کے سربراہ تھے، ان کے لیے سزائیں موجود ہیں، مطلب وہ ان کا انصار کر رہی ہوں گی۔ دوسری طرف میں نے کل آپ سے شیئر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو سویلین کورٹ سے، جیسے یہ کیس ہے ان کا القادر ٹرسٹ، یہ جو NCA والا کیس ہے، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے جو 190 ملین پاؤنڈ بھیجے تھے، اس کیس میں ان کو سزا، کیونکہ بڑا کلیئر کٹ کیس ہے، اس میں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کیسز میں تو نا کارروائی کرنی ہے، گواہان لانے ہیں، اور پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن ہوگی، اس میں کہیں کوئی خلا رہ جائے گا، کوئی مسنگ ہو جائے گی اور اس کا ثبوت کا، اس کا شک کا فائدہ مل جائے گا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک بنا بنایا کیس ہے، آرام سے اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا ملٹری کورٹ کے ٹرائل والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کو سویلین سیٹ اپ سے، جو سویلین کورٹس ہیں ان سے سزا دلوائی جائے، ان میں ان کا کیس چلے اور وہاں سے سزا ہو جائے، ان کے جو ان کی سزا بنتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے جو ہے زور دے رہے ہیں، ان کے پاس اپنے آرگیومنٹس ہیں، ان کے پاس اپنے ثبوت ہیں، وہ ساری چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور اس کی بنا پر وہ کیس چلے گا۔ اچھا، سویلین ظاہر چاہتے نہ ہو، اس کی وجہ دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ جب میں نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں، وہ پولیٹیکلی میچور ہو چکے ہوئے ہیں، انہیں احساس ہے کہ ہم نے جب اس ملک کو، اس معاشرے کو، ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تو وہ پھر سویلین سپرمیسی کے جب دعوے کرتے ہیں تو انہیں یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ دکھائیں کہ ہم سویلین سیٹ اپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر ہم اس کو ایون نیگیٹو سائڈ پر بھی لے جائیں تو وہ بھی پولیٹیشنز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر آج عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو کل ان کو بھی ایسی کوئی چیز بھگتنا پڑے گی، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہیں پر رہیں، سویلین سیٹ اپ میں رہیں، اور اس کے اتنے اسٹرانگ کیسز ہیں، اس میں انہیں سزا ہو سکتی ہے۔ اور جب ڈیلوں کی بات ہوتی ہے تو فواد چودھری کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی پاکستان سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ فواد چودھری صاحب پاکستان سے باہر جا پاتے ہیں یا نہیں، بہرحال کل 7 جون کو عمران خان صاحب کے کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرا، میں آپ کو کل سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ جو میٹنگ چل رہی ہے، ایک بڑی میٹنگ، آرمی کے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ وہ چل رہی ہے، اس کے بھی نتائج جو ہے بڑے دور رس ہوں گے۔ وہ اگرچہ کل نہیں آئیں گے، ابھی وہ تو 2 دن چلنی ہے، کل اور پرسوں بھی میٹنگ چل رہی ہے، تو اس کے بھی نتائج بڑے دور رس ہیں۔ تو امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں، جو تمام میٹنگز چل رہی ہیں، جو تمام سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، ان سب کے نتائج اس ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے اچھے ہوں۔ شکریہ۔